السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ گائز سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ کلائنٹس کے بہت زیادہ ٹینشن لینے، پریشان ہونے یا اسٹریس میں آنے، انگزائٹی میں آنے یا ڈیسپریٹ ہونے کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ میں ان کو کس طرح سے سمجھاؤں کہ یہ لوگ اتنا زیادہ ڈیسپریٹ نہ ہو اپنی ڈیزائرز کو لے کے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں آپ کو اسلام کے حوالے سے سمجھاؤں کہ اسلام کس طرح سے ہمیں اپنی خواہشات سے ڈیٹیچ ہونا سکھاتا ہے اور کس طرح سے پھر وہ ہمارے لیے سب کچھ ایزی ہو جاتا ہے جس کو ہم نے اپنے لیے بہت مشکل بنایا ہوا ہوتا ہے، اپنے راستے میں خود ہی بلاکس بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، اگر آپ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیا کیجیے تاکہ مجھے آپ کی جرنی کا اندازہ ہو سکے اور آپس میں بھی آپ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کا سبب بن سکیں. اور اس کے علاوہ شیئر کیا کریں تاکہ کوئی اگر پریشان ہے تو اس کی مدد ہو سکے اور اس کو پتہ چل سکے کہ اس کی تھاٹس ہی ریئلٹی کو کریٹ کر رہی ہیں، تو وہ ان کو روک کے اپنے آپ پر کام کر سکے، اپنے آپ کو بہتر اپنی ڈیزائر ریئلٹی میں شفٹ کر سکے اور اس کے لیے مینیفیسٹیشن ایزی ہو اور اپنے لا آف ازمپشن یا مینیفیسٹیشن کو اپنے خلاف استعمال کرنے سے رک جائے اور اپنے حق میں استعمال کرے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو فری گائیڈ لائن چاہیے تو انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں پر آ کے مجھے فالو کیجئے اور مجھ سے کنیکٹ ہوئیے. کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ڈسکس کیجئے، میں یہیں پہ ہوں اور میں آپ کو پراپر گائیڈ کروں گی. اور اس کے علاوہ پیڈ سیشنز بھی ہیں، اب میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، اس کے لیے بھی واٹس ایپ نمبر آپ کو مل جائے گا، لیکن وہ صرف پیڈ کوچنگ کے لیے ہے، وہ صرف ان کلائنٹس کے لیے ہے جو اپنے اس سروس کو پے کریں گے، اپنے لیے جو سروس بائی کریں گے. ٹھیک ہے گائز، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو میں بول رہی تھی کہ مطلب جب آپ لوگ ڈیسپریٹ ہوتے ہو، جب آپ لوگ پریشان ہوتے ہو، جب آپ لوگ کہتے ہو کہ ابھی یہ کام ہو، اس وقت آپ کے اندر ایگو بول رہی ہوتی ہے. ایگو جو ہوتی ہے وہ ایک انا ہوتی ہے، ایک ضد ہوتی ہے، اور وہ آپ اپنے ٹرو سیلف سے نہیں بول رہے ہوتے ہو، وہ آپ اپنی مطلب اسی بناوٹی ایگو سے بول رہے ہوتے ہو. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو روک لیا کیجئے، تھوڑا سا اپنے آپ کو مطلب کول ڈاؤن کیجئے، ڈیپ بریتھ لیجئے. جب آپ ڈیسپریٹ فیل کریں، جب آپ پریشان ہو، جب آپ کہیں کہ نہیں یہ ابھی ہو، جب آپ کو بہت غصہ آیا ہوتا ہے کسی دوسرے پرسن پہ یا آپ کو اپنے حالات پہ رونا آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ بالکل ایک ٹھنڈا سانس لیجئے، گہرا سانس لیجئے، ٹھنڈا پانی پیجئے اور خود کو بتائیے کہ یہ جو کچھ بھی کریٹ ہوا ہے میرے اپنے فوکس اور اٹینشن کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے. نیول گودارد کہتے ہیں سرکمسٹانسز ڈو ناٹ میٹر. اگر ایک لمحہ میں آپ نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے ہوتے ہوئے اپنے ساتھ، تو ضروری نہیں ہے اگلا لمحہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہو. اگر آپ اپنی ریئلٹی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ بھی ڈفرینٹ آؤٹ کم مطلب حاصل کر سکتے ہیں اپنی لائف میں. ڈفرینٹ ریئلٹی میں آپ ڈیزائر ریئلٹی میں شفٹ ہو سکتے ہیں، اور اس چیز کو اسلام نے اس طرح سے بتایا ہے. اسلامک وے سے میں اس لیے آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں کہ مطلب کافی سارے مسلم ہیں جو یہاں پہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ اس لیے میرے ساتھ یہاں پہ اٹیچ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کیونکہ میں مسلم ہوں تو ان کے لیے لا آف اٹریکشن یا لا آف ازمپشن کو اچھے طریقے سے فالو کرنا زیادہ ایزی ہو جائے گا، اور وہ کچھ کسی غلط جگہ پر غلط چیز میں نہیں پڑیں گے، کچھ ایسا نہیں کریں گے جس سے کہیں پہ مطلب ان کا عقیدہ خراب ہو. تو گائز دیکھیں، اسلام بھی ہمیں بہت زیادہ سمجھاتا ہے اس بارے میں، ہمیں ڈیٹیچ ہونا سکھاتا ہے خواہشات سے. کس طرح سے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ آخرت بھی ہے جہاں پر ہمارے لیے وہ سب کچھ ہے، جہاں پر مطلب جو اس دنیا میں ہمیں نہیں نظر آتا. یا آپ جتنے مرضی رچ ہو جاؤ، جتنے مرضی بلینئر بن جاؤ، آخرت میں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مینشن کی ہیں کہ جو آپ اس دنیا میں کہیں دیکھو گے بھی نہیں. تو مطلب جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا سے زیادہ بہتر چیز اگلی دنیا میں ہے، جب ہم ایک مسلمان، ایک مومن اس بات کو سمجھتا ہے، تو پھر وہ اپنی اس دنیاوی خواہشات سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. اور ڈیٹیچ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خواہشات اس کو نہیں ملتی، ڈیٹیچ ہونے سے ہی خواہشات آپ کو ملتی ہیں، آپ کی پوری ہوتی ہیں، آپ اپنی ڈیزائر ریئلٹی میں شفٹ کر پاتے ہو. کیونکہ آپ جہاں بھی کہیں پڑھ لیں لا آف ازمپشن کو، جہاں پہ آپ ڈیسپریٹ ہوں گے، جہاں پہ آپ پریشان ہوں گے، جہاں پہ آپ مطلب اس کو انا کا مسئلہ بنا لیں گے، جہاں پہ آپ
مطلب ڈسپریٹ ہو جائیں گے، وہاں پہ آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی، وہاں پہ آپ کا مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ڈیلے ہوگا. مینیفیسٹیشن تبھی پورا ہوگا جب آپ اپنی خواہشات سے تھوڑے سے ڈیٹیچ ہوں گے، تھوڑے کول ڈاؤن ہوں گے، تھوڑے ریلیکس ہوں گے، کیونکہ ایک کریٹر کا کام ہوتا ہے ریلیکس ہو کے چیز کو مینیفیسٹ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ پاور دے دی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو، اپنی خواہشات کو یا نیگیٹو سرکمسٹانسز کو اپنے فوکس کی وجہ سے اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے اسلام پازیٹیوٹی کی بات کرتا ہے کہ ہر وقت پازیٹیو رہیں اور بدگمانی سے پرہیز کریں. بدگمانی کیا کہ مطلب دوسروں کے بارے میں کوئی اس طرح کے خیالات کہ مطلب دوسروں کے بارے میں اگر آپ کچھ غلط خیالات سوچتے یا بولتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو وہی مرر بیک کرے گا. تو اس چیز سے بھی اسلام نے منع کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ ٹیلیپیتھیکلی کنیکشن ہمارا آپس میں ہے آلریڈی، اور ہم لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. تو جہاں پہ ایک پرسن جو ہے وہ جہاں پہ آئی ایم آتا ہے، جہاں پہ میں مطلب پرسن آپ خود کو میں بولتے ہو، وہاں پہ آپ پہ یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ آپ اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں، اپنی خواہشات سے ڈیٹیچ ہو کر سوچیں جو بھی آپ کو چاہیے. مطلب وش فلفلڈ اسٹیٹ میں رہنا یا نیول گودارد کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو فالو کرنا تو ایک سائڈ پہ رہا، لیکن اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم جب اپنی خواہشات کو بہت زیادہ سر پہ چڑھائیں گے، بہت زیادہ ان کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ ہمارے آگے آگے بھاگیں گی. کیوں؟ ہم اپنے آپ کو، اب ہم اس ورلڈ کو، یہ جو کہ ایک مرر ہے، یا اپنے اندر جب ہم اس چیز کی کمی فیل کریں گے اور اس کے پیچھے bھاگیں گے تو ہم باہر کی دنیا میں یہی دیکھیں گے کہ ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جب ہم اس چیز کے لیے خود کو فلفلڈ کر دیں گے، اور فلفلڈ کیسے ہوتے ہیں کہ مطلب جب آپ یہ سوچو گے کہ اگلی دنیا، آخرت کی دنیا زیادہ بہتر ہے، وہاں پہ ہمارے لیے بہت کچھ ہے جو یہاں پہ نہیں ہے، تو یہ خواہشات جو ہیں، یہ ڈیزائرز جو ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی ویلیو نہیں رکھتی ہیں. تو بس وہیں پہ آپ ڈیٹیچ ہو گئے، جیسے ڈیٹیچ ہوئے یہ چیزیں آپ کی لائف میں آ جاتی ہیں. تو guys اس نقطے کو سمجھیے. بہت ساری جگہوں پہ دیکھیے انبیاء کرام بھی مشکلات کا شکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کی تاکید کی، ان کو بتایا کہ صبر، ثابت قدمی، ان چیزوں سے آپ اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہو. مطلب اگر آپ صبر رکھو گے، تھوڑی ثابت قدمی رکھو گے اور فیتھ رکھو گے. دیکھیں فیتھ کا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ذکر کیا اسلام میں. فیتھ کا ایمان یعنی کہ بہت بڑا تصور ہے، اور مطلب ہر چیز میں یہی کہ اللہ پر ایمان رکھیے، اللہ پر فیتھ رکھیے. جب آپ کچھ مانگتے ہو اس سے، دعا کتنی بڑی ٹیکنک ہے جو ہمیں دے دی گئی ہے. جب آپ اس سے کچھ مانگتے ہو تو اس وقت بھی آپ ڈیٹیچ ہو جاتے ہو کہ اتنی بڑی پاور کو ہم نے یہ چیز دے دی، کہ ذمہ داری سونپ دی کہ یہ چیز آپ نے ہماری پوری کرنی ہے. تو وہ تو پھر جب جیسے ہی ریلیکس ہوئے، جیسے ہی ڈیٹیچ ہوئے، فیلنگ آپ کی خود بخود وش فلفلڈ میں چلی گئی، ٹھیک ہے، اور آپ کی وہ جو ڈیزائر ہے وہ پوری ہو گئی. تو اس لیے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نیچرل رہو، ٹھیک ہے. اگر آپ لا آف اسمپشن کی ٹیکنکس کو فالو کرنے میں بھی اگر آپ ڈیسپریٹ فیل کرتے ہو تو آپ چھوڑ دو ان چیزوں کو، آپ چھوڑ دو وقتی طور پہ اور ریلیکس ہو جاؤ، ڈیٹیچ ہو جاؤ. خود کو پہلے بتائیں کہ یہ کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے، یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. دنیا میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، دنیا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. پھر خود کو دیکھیں کہ آپ اپنے برین کو فیڈ کیا کروا رہے ہو. اگر تو مطلب آپ اپنی ایسی ڈیزائر کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جو کہ آپ کی لائف میں کوئی ڈرامہ کریٹ کر کے گئی ہے، تو اس کو ریلیکس، آپ خود کو ریلیکس کرنا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا آپ کے لیے بہت بیسٹ ہو جاتا ہے. کہ میں عام خواہشات کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ مطلب ویسے آپ نارمل حالات میں اور خود کو اچھا اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ اس ڈرامہ کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے لائف میں، کوئی بہت بڑا مسئلہ، کوئی پیرنٹس کے ساتھ، کوئی ایس پی کے ساتھ، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو خود کو تھوڑا ٹائم بھی دینا پڑتا ہے، خود کو ہیل کرنا پڑتا ہے، تھوڑا ریلیکس کرنا پڑتا ہے. ڈیسپریشن میں چیزیں صحیح ہونے کی بجائے اور زیادہ خراب ہوتی ہیں، اور پھر آپ مینیفیسٹیشن سے اکتا جاتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ یہ نہیں ہو رہا ہے، یا یہ ورک نہیں کرتا، یا یہ جھوٹ ہے، یا یہ ہے، یا وہ ہے. تو اس لیے گائز میں نے آپ کو یہ والی مثال دی ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے بہتر بھی آگے ایک دنیا بنائی ہے، تو پھر آپ کو اس دنیا کی چیزیں جو ہیں، یا اس دنیا کی جو آپ کی جو اپنی ڈیزائرز ہیں، وہ اتنی بڑی ڈیل نظر نہیں آتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، یہ ہو جائے گا، نارمل ہے، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو جب آپ اس فریکوینسی یا اس فیلنگ میں آتے ہو نا، تو تب آپ چیزوں کو ایزیلی مینیفیسٹ کرتے ہو. تو جب ڈیسپریشن میں ہوتے ہو، جب آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ ابھی ہو، تو وہ پھر اور ڈیلے ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر کمی ہوتی ہے. تو جب اپنے اندر فراوانی دو گے، خود کو ریلیکس بھی کرو گے اور خود کو ایک فیتھ دو گے
ٹرسٹ دو گے. ٹھیک ہے, ٹرسٹ چاہے آپ کو جس پہ بھی ہو. نیول گوداد کی ٹیچنگز تو آپ کے سامنے ہیں, لیکن اگر بحیثیت مسلم آپ کو اللہ پہ بھی, اللہ کی ذات پہ بھی ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس ٹرسٹ کو رکھیے اپنے مائنڈ میں, اور اس کے بعد آپ ریلیکس ہو کے مینیفیسٹ کیجئے جیسے آپ کا مطلب ایزی ہو کے, جب آپ کو بہتر لگے, کہ مطلب ڈیسپریشن میں نہیں تو وہ ڈیلے ہوگا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ٹیکنیکس ساری اپنی جگہ پر ری پروگرامنگ کی یا جو بھی ہے, لیکن سم ٹائمز کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں مطلب یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ اپلائی نہیں کرنی چاہیے. سم ٹائمز کچھ ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں لائف میں کسی پرسن کے, تو اس حوالے سے پھر ہم لوگ کوچز ہوتے ہیں, مطلب اپنے کلائنٹس کو ٹیکنیکس دیتے ہیں. اب پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ان کا پرابلم ہے کیا, ان کا مینیفیسٹیشن اٹکا ہوا ہے اگر, تو کیوں اٹکا ہوا ہے. اگر ان کی لائف میں کوئی یہ مسئلہ ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہوگی, تو تھوڑا سا ان کے بارے میں جانکاری کر کے تو تبھی ٹیکنیکس دی جاتی ہیں. ایسے ٹیکنیکس اٹھا کے دے دینا یا ایسے آپ کسی چیز کو اٹھا کے فالو کر لیں گے تو مے بی وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے, مے بی وہ آپ کے مینیفیسٹیشن کو ڈیلے بھی کر سکتی ہے. تو یہ چیز بتانا میرا مقصد تھا آج, کہ مطلب آپ ڈیسپریشن میں کوئی بھی چیز مینیفیسٹ نہ کریں. کوشش کریں جب آپ ریلیکس ہو جائیں, جب اس چیز سے آپ ڈیٹیچ ہو جائیں, چاہے کچھ بھی سوچ کے ہو جائیں, اور لیکن ہو کے تو اس کے بعد آپ آرام سے آسانی سے کر سکیں, تو ریزسٹنس بھی کریٹ نہیں ہوگی, آپ کا مینیفیسٹیشن بھی ڈیلے نہیں ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی گائز. میرا نام سحر ہے, میں نے لا آف اٹریکشن, لا آف اسمپشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے اور اپنی لائف پر اس کو اپلائی کیا ہے, ایکسپیرینسز کیے ہیں, آبزرو کیا ہے اچھے سے. اس کو آبزرو کرنے کے بعد میں اس رزلٹ پہ پہنچی ہوں کہ یہ واقعی بہت اچھے سے ورک کرتا ہے گائز. اور کانشیسلی مینیفیسٹنگ تو ایک فن ہے. فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. ٹیک کیئر.